السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اہم جملے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سرسری سننے اور سرسری دیکھنے کے بجائے توجہ کے ساتھ اور تعبیرات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھیے اور سنیے، اور ہو سکے تو ہو بہو آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ موقع بموقع آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلعک علی سر وأوصیک الا تبوح بہ، میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں اور میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ اس کو ظاہر مت کر، یعنی ایک راز کی بات میں تجھے کہتا ہوں لیکن کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرنا۔ باہ یبوح، بوہن کا معنی ظاہر ہونا، اور با کا صلہ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ جیسے عطا یاتی کا معنی آنا، عطا کے ساتھ با کا صلہ جائے تو لانا۔ تو اطلعک علی سر، میں تجھے باخبر کرتا ہوں، مطلع کرتا ہوں راز پر، ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وأوصیک، اور میں تجھے ہدایت کرتا ہوں، اللہ تبوح بہ، یہ کہ تو اس کو ظاہر نہ کرے۔ لا تخف فإن سرک مسون، خوف مت کر اس لیے کہ تیرا راز محفوظ ہے، یعنی تو نے جو راز کی بات کہی تھی میں نے کسی کے سامنے کہی نہیں، محفوظ ہے، اندیشہ مت کر۔ انا لا اعلم ما فی قلبک من الاسرار، میں نہیں جانتا ہوں وہ راز جو تیرے دل کے اندر ہیں۔ وَأَنْتَ أَيْضًا لَا تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِي منہا یعنی من الاسرار، ہا کی ضمیر لوٹے گی اسرار کی طرف، ہا کا مرجع اسرار ہے۔ وَأَنْتَ أَيْضًا لَا تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِي منہا، اور تو بھی نہیں جانتا ہے وہ راز جو میرے دل میں ہیں۔ ادفن ما قلت لک من الحدیث، جو بات میں نے تجھ کو کہی اس کو دفن کر دے، دفن کر دے مطلب اس کو چھپا دے۔ لا تبدے ما اخبرتہ علی احد، جو کچھ بھی میں جس چیز کی بھی میں نے تجھ کو خبر دی کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت کر۔ لا تبدے، ابدا یبدی ابدان سے نہیں کا صیغہ ہے، لا تبدے تو ظاہر مت کر، ما اخبرتہ، ما موصولہ ہے وہ چیز جس کی میں نے خبر دی، علی احد کسی کے سامنے، جو کچھ میں نے تجھے خبر دی، جو بات کہی کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت کر۔ نحن لا نعلم ما خبأ لنا القدر، ہم نہیں جانتے ہیں وہ جو مقدر نے ہمارے لیے چھپایا ہے، یعنی مقدر کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو جانتے نہیں۔ اسی کو دوسرے انداز کے اندر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، نحن لا ندری ما کتب لنا، ہم نہیں جانتے ہیں وہ جو ہمارے لیے لکھا گیا، یعنی مقدر کے اندر جو ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ درا یدری درایتن باب درب سے ناقص آئی، اسی سے لا ندری مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ان تفشو اسرار احد تفشا اسرارکم، اگر تم کسی کے رازوں کو ظاہر کرو گے، افشا یفشی افشان باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یہ ان کی وجہ سے یہ مضارع مجزوم ہے۔ ان تفشو اسرار احد، اگر تم کسی کے رازوں کو ظاہر کرو گے، تفشا اسرارکم، تمہارے رازوں کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی اگر کسی کے عیب تم دوسروں کے سامنے کھولو گے تو لا محالہ تمہارے عیوب بھی اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا
تم دوسروں کی پردہ داری کرو گے تو تمہاری پردہ داری کی جائے گی۔ ایک اچھا شعر یاد آ رہا ہے، موقع کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا ذرا شہتیر بھی، یعنی دوسروں کا معمولی عیب تجھے نظر آ جاتا ہے لیکن تیرے اندر پہاڑوں جیسے عیوب ہے وہ تجھے نظر نہیں آتے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے، جو لوگ دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ان عیبوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ غالباً حدیث ہے یا مقولہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے حدیث ہی ہے، یبصر احدکم القذا فی عین اخیہ ویعمی الجزع فی عینہ۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے جو میں نے اشعار کے اندر کہا کہ دوسروں کے معمولی عیب تجھے نظر آ جاتے، اپنے بھائی کا معمولی عیب تجھے نظر آ جاتا ہے اور تیرے بڑے بڑے عیوب تجھے نظر نہیں آتے۔ آخر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سراپا خیر ہوں، میں سراپا اچھا ہوں؟ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہہ سکتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ خیر، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ان تفشوا اسرار احد تفشا اسرارکم، اگر تم کسی کے رازوں کو ظاہر کرو گے تو تمہارے رازوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَإِن تَكْتُمُوا أَسْرَارَ أَحَدٍ تُكْتَمُ أَسْرَارُكُمْ، اور اگر تم کسی کے رازوں کو چھپاؤ گے تمہارے رازوں کو چھپایا جائے گا۔ نفست ما فی صدری فانفس ما فی صدرک، میں نے میرے دل کی بات کہہ دی تو تیرے دل کی بات کہہ دے۔ نفس ینفسو اور نفس ینفسو، نصر اور ضرب دونوں بابوں سے آتا ہے، نفسن و نفسانن، پھونکنا، منہ سے تھوک نکلنا، اور نفس معافی صدر، اس کا معنی دل کی بات کہنا۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی آدمی کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے وہ وہی نکلتی ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دل کی بات آدمی کہنا نہیں چاہتا ہے، اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کی زبان پر کبھی کبھی آ ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے الاناء یترشح بما فیہ، کہ زبان پر جو بات لائی گئی وہ وہی ہے جو دل کے اندر ہے، آدمی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ زبان سے ایک بات کہنے کے بعد پھر اس کو نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ عربی کے اندر یہ مقولہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، برتن وہی چیز ٹپکاتا ہے جو اس کے اندر، برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ ادرکن الملل بعد ما اطلت القراءۃ والمطالعۃ، مجھے اکتات آ گئی، لفظی معنی ہوگا اکتات نے مجھے پکڑ لیا، یعنی میں اکتا گیا، قرات یعنی پڑھنے اور مطالعہ کو دیر تک کرنے کے بعد، یعنی دیر تک میں پڑھتا رہا، دیر تک مطالعہ کرتا رہا، اس کی وجہ سے میں اکتا گیا۔ تو اطال یطیل اطالتن کا معنی ویسے تو لمبا کرنا آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ لفظی ترجمہ کرنا اچھا نہیں لگتا کہ لمبا کرنے کے بعد قرات اور مطالعہ، دیر تک پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد۔ جیسے اگر کسی کے گھر جاؤ اور وہاں جا کر آپ دروازہ کھٹکھٹا اور کوئی سنے نہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ اس کو کہ میں تیرے گھر پر آیا اور دیر تک میں کھڑا رہا، تو آپ یہ جملہ کہیں گے قمت قیاما طویلا، یعنی میں کھڑا رہا قیاما طویلا، لمبا کھڑا ہونا یہ اچھا نہیں لگتا، اس کا ترجمہ آپ کریں گے دیر تک کھڑا رہنا، قمت قیاما طویلا، میں دیر تک کھڑا رہا۔ تو ایسے ہی یہاں پر اطال یطیلو،
دیری کے معنی میں کریں گے دیر تک پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے بعد. قد یکون الانسان یجد فی المصیبت لذتا تفوق لذت الراحت. کبھی کبھی انسان مصیبت کے اندر ایسی لذت محسوس کرتا ہے جو راحت کی لذت سے بری ہوئی ہوتی ہے. ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے، دین کی بنیاد کے اوپر اگر انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس مصیبت کے اندر ان کو ایسا مزہ آتا ہے کہ راحت کے اندر بھی ان کو ایسا مزہ نہیں آتا ہوگا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں قد یکون الانسان یجد فی المصیبت لذتا تفوق لذت الراحت. کبھی کبھی انسان کو مصیبت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے. انسان کو مصیبت کے اندر ایسی لذت محسوس ہوتی ہے یا پاتا ہے. وجد یجد کا معنی پانا، محسوس کرنا. ایسی لذت مصیبت کے اندر پاتا ہے کہ جو بری ہوئی ہوتی ہے راحت کی لذت سے. لبست افخر ما عندی من الثیاب. میں نے میرے پاس جو عمدہ کپڑے تھے وہ پہنے. لفظی ترجمہ ہوگا لبست میں نے پہنے، افخر ما عندی. ما عندی کا معنی وہ، ابھی ماں کا بیان ہے، من الثیاب وہ چیز جو کہ میرے پاس ہیں، من الثیاب یعنی کپڑے، یعنی وہ کپڑے جو میرے پاس ہیں ان میں جو سب سے عمدہ ہیں وہ میں نے پہنے. لیس فی فصلنا طالب اکثر غباوتا من زید. ہماری کلاس میں کوئی طالب علم نہیں ہے جو زیادہ ہو کند ذہنی کے اعتبار سے زید سے، یعنی زید سے زیادہ کند ذہنی، زید سے زیادہ غبی کوئی طالب علم نہیں ہے. کند ذہن کا معنی جس کو کچھ نہ آتا ہو، پلے نہ پڑتا ہو، ڈوبا جس کو کہتے ہیں، بالکل پلے نہ پڑتا ہو، سمجھ میں ہی نہ آتا ہو. تو ہماری کلاس کے اندر زید سے زیادہ کند ذہن کوئی نہیں ہے. اب اس کی جگہ پر اگر آپ ذکاوطن کر دے، غباوطن کی جگہ پر ذکاوطن کر دے تو ہماری کلاس میں زید سے زیادہ ہوشیار کوئی طالب علم نہیں ہے. لیست فی حینا امرات اکثر حیا من سلمہ. ہمارے محلے کے اندر سلمہ سے زیادہ شرمیلی کوئی عورت نہیں ہے. لفظی ترجمہ ہوگا لیست فی حینا ہمارے محلے میں نہیں ہے، امراتن کوئی عورت، اکثر حیان جو زیادہ ہو شرم و حیا کے اعتبار سے، من سلمہ سے، یعنی سلمہ سے زیادہ شرمیلی عورت ہمارے محلے کے اندر کوئی نہیں ہے. زینب عدیمۃ الحیاء فی حینا. زینب ہمارے محلے میں بے شرم عورت ہے. عدیمۃ الحیاء اس کا معنی ہوتا ہے شرم سے عاری، شرم سے معدوم. ہمارے محلے میں زینب عدیمۃ الحیاء ہے یعنی بے شرم ہے. تعرضت لکثیر من المخاطر والاحوال. میں بہت سی مخاطر یعنی مصیبتیں اور بہت سی ہولناکیوں کا شکار ہو گیا، نشانہ بن گیا. تعرضت یعنی میں نشانہ بن گیا، یعنی مجھے لاحق ہو گئی، میں نشانہ بن گیا. لکثیر من المخاطر والاحوال بہت سی مصائب اور بہت سی ہولناکیوں کا، یعنی مجھے بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری ہولناکیاں کا مجھے سامنا ہوا. اقبل الناس علی صالحۃ یخطبونها لانفسہم اقبالا عظیما. لوگ صالحہ کی طرف متوجہ ہوئے. اقبل یقبل اقبالا کا معنی متوجہ ہونا، علی کے صلے کے ساتھ. لوگ صالحہ پر متوجہ ہوئے، ان کو پیغام اپنے آپ کے لیے پیغام دینے کے لیے اقبالا عظیما یعنی بہت زیادہ متوجہ ہونا. یعنی صالحہ جو واقعتاً صالحہ بھی ہو، نام صالحہ، اور مسمہ یعنی واقعتاً صالحہ نیک بھی ہو، تو لوگ صالحہ کے اوپر اپنے آپ کے لیے پیغام دینے کے لیے بہت زیادہ متوجہ ہوئے. یعنی صالحہ کو لوگوں نے بہت زیادہ منگنی کا پیغام دیا. کان لعامر اخ اکبر منہ سنا ولکن لم یکن لہ من المنزلۃ ما کان لاخیہ الاصغر. عامر کا ایک بڑا بھائی ہے، عامر کا ایک بھائی ہے جو عمر کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے.
ولیکن لم یکن لہ من المنزلہ ما کان لاخیہ الاصغر، لیکن اس کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو اس کے چھوٹے بھائی کو حاصل ہے۔ یہاں ما کان لاخیہ الاصغر میں ما موصولہ ہے اور اس سے مراد یہاں مرتبہ ہے۔ تعرضت لکثیر من المخاطر والاحوال، میں بہت سی مصیبتیں اور ہولناکیوں کا نشانہ بن گیا۔ رأیت فی طفولتی من الکوارث والمحن ما لم یخطر لانسان علی بال، میں نے میری بچپنی کے اندر ایسی بڑی مصیبتیں اور ایسی آزمائشیں دیکھی کہ جو کسی انسان کے دل کے اوپر بھی گزری نہیں ہوگی۔ کارثتن کی جمع کوارث، زبردست حادثہ، بڑی مصیبت، ہولناک واقعہ، اس کی جمع کوارث، اور محنتن سختی و مصیبت، آزمائش، یہ اس کی جمع محن۔ تو میں نے میری بچپنے کے اندر ایسی زبردست مصیبتیں اور آزمائشیں دیکھی ہے کہ کسی انسان کے دل پر بھی خطرہ نہیں گزرا۔ بالن کا منع دل۔ ان محبتی لک یا امی لاجل و اعظم من ان تعبرہ الالفاظ، اے میری ماں، بلا شبہ میری محبت تیرے لیے، یعنی مجھے تجھ سے جو محبت ہے، ان محبتی لک، بلا شبہ میری تجھ سے محبت، یا امی، اے میری ماں، کیسی ہے؟ لاجل و اعظم من ان تعبرہ الالفاظ، مجھے تجھ سے ایسی محبت ہے کہ جو بری ہوئی ہے اس بات سے کہ الفاظ اس کو بیان کرے۔ یعنی ماں سے بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھ سے ایسی محبت ہے کہ میں اس محبت کا اظہار اپنے الفاظ کے اندر نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت آدمی الفاظ کے اندر نہیں لا سکتا۔ ویسے سرسری طور پر کچھ بات کہہ سکتا ہے، لیکن جو کیفیت ہوتی ہے، دل سے تعلق رکھنے والی جو کیفیت ہوتی ہے، ان کیفیت کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیس فی ہذہ الدنیا کلھا شغل یشغلنی عن ذکراک او یحولنی عن حبک، عن ذکراک او یحولنی عن حبک او ینسینی برک۔ اس دنیا کی، پوری دنیا کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، یا جو تیری محبت سے مجھے پھیر دے، یا تیری اطاعت و فرما برداری مجھ سے بھلا دے۔ یا امی، اے میری ماں، اے میری ماں، اس پوری دنیا کے اندر کوئی کام مجھے تیری یاد سے غافل نہیں کر سکتا، یا تیری محبت سے پھیر نہیں سکتا، یا تیری فرما برداری، تیرا حسن سلوک مجھ سے بھلا نہیں سکتا۔ کیف لا، اور کیسے نہ ہو، وانت اعز علی من انسان عینی، حالانکہ تو میرے نزدیک پیاری ہے، تو مجھے پیاری ہے میری آنکھ کی پتلی سے۔ ای سوادھا، انسان، ویسے انسان کا ایک معنی تو جو مشہور ہے، انسان بولتے ہیں، ہر آدمی ایک انسان ہے، لیکن یہاں پر انسان کا ترجمہ وہ نہیں ہے۔ انسان کا ایک ترجمہ ہوتا ہے آنکھوں کی پتلی، یعنی آنکھوں کے اندر جو کالی جو گول گول ہوتا ہے، وہ یہ دائرہ، اسی کو کہا جاتا ہے پتلی۔ یعنی اس کو پیار اور محبت کے موقع کے اوپر اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اچھائی کے اندر اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو مجھے پیاری ہے میری آنکھ کی پتلی سے بھی۔ وَأَثْمَنُ لَدَيَّ نَفْسِي، اور من نفسی، اور میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یا ابی ان واجب ابوتی کا یقضی علی ان اکون وفیا لک بارا بک وان اطیع اوامرک
وَأَنْهَا نَوَاهِكَ وَأُحِبُّكَ وَأُجِلُّكَ الْإِجْلَالَ كُلَّهُ۔ اے میرے ابا جان، آپ کی پدرانہ فریضے کا تقاضا ہے، آپ کی پدرانہ فریضہ میرے اوپر تقاضا کرتی ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہو جاؤں، آپ کا وفادار ہو جاؤں، آپ کا فرما بردار بن جاؤں، اور یہ کہ میں تمہارے اوامر کی، یعنی جس کام کا تم حکم دو ان اوامر کی میں اطاعت کروں، بجاوری کروں، وَأَنْهَا نواہی کا، اور آپ کی نواہی سے یعنی جس کام سے آپ روکے اس سے میں رک جاؤں، وَأُحِبُّكَ، اور میں آپ سے محبت کروں، وَأُجِلُّكَ الْإِجْلَالَ كُلَّهُ، اور میں آپ کا آپ کی عزت کروں، آپ کا احترام کروں پوری طرح۔ واجب ابوتی کا، اس کا معنی ہوتا ہے پیدرانہ جو حق ہوتا ہے، ایک اولاد کے اوپر باپ کا جو حق ہوتا ہے، باپ کا جو فریضہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب ابوتی کا۔ آپ کی پیدرانہ، پیدرا یعنی باپ سے تعلق رکھتا۔ یا ابی ان لک فی قلبی ما لا یوسف من المحبہ، اے میرے ابا جان، بلا شبہ تیرے لیے میرے دل میں وہ محبت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یا ابی، اے میرے ابا جان، ان لک فی قلبی، بلا شبہ آپ کے لیے میرے دل کے اندر ما لا یوسف، وہ چیز ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ماں کا بیان کیا گیا من المحبت سے، یعنی یہاں من کا ترجمہ آپ یوں کر لیں گے یعنی محبت۔ اب ڈائریکٹ آپ کہیں گے وہ محبت جو میرے دل کے اندر ہے، اس محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس دل کی کیفیت کو آپ الفاظ کے جامع کے اندر نہیں پہنا سکتے، الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی بات چیزیں ذوقی ہوتی ہے، آدمی جب تک خود اس کے اندر مبتلا نہ ہو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سیب کے بارے میں بہت لچھے دار بیان کر دے کہ سیب ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، اتنا بہترین ہوتا ہے، فلانا ٹھکنا، جو بھی کہنا ہو، وہ سیب کے بارے میں لمبی چوڑی اس نے اپنی ہاں کی، لیکن جب تک وہ خود نہیں چکھے گا سیب کی حقیقت اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ صرف باتیں بیان کر دینے سے اس کو بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اگر چکھ لے گا تو چکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سیب کیا ہوتا ہے۔ یہ تھے چند اہم جملے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جملے پسند آئے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس قسم کے جملے عربی کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں بارہا کہتا رہتا ہوں سرسری دیکھنا اور سرسری سن لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ